بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام الأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 78 شروع کریں گے۔ دیکھیے سبق نمبر 78۔ پچھلے سبق میں ہم ماضی معروف اور ماضی مجہول کی تعلیل پڑھ چکے ہیں، تمام صیغوں کی تعلیل ہو چکی تھی۔ آج کے سبق میں یباعو اصل میں یبیعو تھا، مضارع مجہول سے حضرت شروع فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم یبیعو کی تعلیل دیکھ لیتے ہیں۔ یبیعو کی تعلیل آسان ہونے کی وجہ سے حضرت نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ جو ماقبل میں ہم یقولو کی تعلیل کر کے آئے تھے اسی طرح یبیعو کی تعلیل ہے۔ دیکھیے یبیعو اصل میں یبیعو تھا، بروزن یضرب، یبیعو یبیعو یضرب، تو اس میں صرف یا کا کسرہ با کو دیا گیا ہے تو یبیعو ہو گیا۔ یبیعو میں یا کے نیچے جو کسرہ ہے وہ با کو دے دیں گے تو یبیعو ہو جائے گا، اور یہی تعلیل پورے مضارع معروف کے 14 صیغوں میں جاری ہوگی۔ اب آگے دیکھیے یباعو مضارع مجہول کی تعلیل۔ یباعو اصل میں یبیعو تھا، جو یقالو کی ہم تعلیل کر چکے ہیں ویسی ہی تعلیل یباعو کی ہے۔ دیکھیے یباعو اصل میں یبیعو تھا، یا کا فتحہ نقل کر کے با کو دے دیا، پھر یا اصل میں متحرک تھی، اب اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہوا، یا کو الف سے بدل دیا، یباعو ہو گیا۔ ایک صیغے کی تعلیل بتائی گئی ہے مضارع مجہول سے، باقی تمام صیغوں کی تعلیل آپ کر سکتے ہو ایک صیغے کی تعلیل کی مدد سے۔ تو یبیعو تھا، دیکھیے یبیعو بروزن یضرب، تو یبیعو میں یا کا فتحہ نقل کر کے ہم کس کو دیں گے؟ با کو دیں گے، تو ہو جائے گا یبیعو، یبیعو سے بن جائے گا یبیعو۔ پھر یا اصل میں متحرک تھی، اصل میں مطلب یہ ہے کہ یبیعو میں یا متحرک ہے، اسی کا اعتبار کیا جائے گا تعلیل کے وقت، تو یا اصل میں متحرک، اور اب اس سے ہم با کا فتح یا کا فتحہ با کو دے بھی چکے ہیں تو یا متحرک اور ما قبل مفتوح ہو جائے گا، اور یا متحرک اور ما قبل مفتوح تو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے تو یبیعو سے بن جائے گا یباعو۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ تعلیل کیجئے یباعون کی، یعنی جمع مذکر غائب کی تعلیل کیجئے مضارع مجہول کے صیغے، آپ کہیں گے یباعون، اصل میں یبیعون تھا، یبیعون سب سے پہلے یا کا فتحہ نقل کر کے با کو دیں گے، پھر یا اصل میں متحرک، یہی تعلیل۔ اب اس سے پہلے مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے، یباعون ہو گیا۔ اگر کہا جائے جمع متکلم کی تعلیل کیجئے نباعو کی، تو آپ کہیں گے نباعو اصل میں نبیعو تھا، یا یا کا فتحہ نقل کر کے با کو دیں گے، پھر یا اصل میں متحرک، اس سے پہلے والا حرف مفتوح یا کو الف سے بدل دیں گے، ہو جائے گا نباعو۔ تو ایک صیغے کی تعلیل لکھی ہوئی ہے، اسی کی مدد سے آپ مکمل 14 صیغوں کی تعلیل کر سکتے ہو بآسانی۔ اب آگے دیکھیے دوسری تعلیلات۔ لم یبیع، اصل میں لم یبیع
اور لیبیع امر غائب معروف اصل میں لیبیع اور لا تبیع نہیں، حاضر معروف اصل میں لا تبیع تھا. ان سب صیغوں میں یا کا کسرہ با کو دیا، دو ساکن جمع ہوئے یا کو گرا دیا. دیکھیے تمام صیغوں کی تعلیلات پھر سے. لم یبی کیا تھا اصل میں؟ لم یبیع، لم یضرب. اب کیا کیا جائے گا؟ ان سب صیغوں میں یا کا کسرہ با کو دیں گے. لیبیع لم یبیع میں یا کا کسرہ کس کو دیا جائے گا؟ با کو دیا جائیں گے. جب دو ساکن جمع ہو جائیں گے یا اور عین، تو یا کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے. تو لم یبیع سے بن جائے گا لم یبیع. عین تو پہلے سے ساکن تھا لم کی وجہ سے، اب یا کا کسرہ با کو دینے کی وجہ سے یا بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو گیا اور عین، تو یا کو گرا دیں گے تو ہو جائے گا لم یبیع. آگے دیکھیے لیبیع اصل میں لیبیع تھا، اس میں بھی یا کا کسرہ لام امر کی وجہ سے عین تو مجزوم ہو ہی گیا. اب یا کا کسرہ جب با کو دیں گے تو یا بھی ساکن اور عین بھی ساکن، تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے یا اور عین، تو یا کو گرا دیں گے تو بن جائے گا لیبیع. اور لا تبیع اصل میں لا تبیع تھا، تو اس میں بھی لائے نہیں ہے، تو لائے نہیں کی وجہ سے عین تو مجزوم ہے، تو عین تو پہلے سے ساکن ہے، اور یا کا کسرہ با کو دینے کی وجہ سے یا بھی ساکن، دو ساکن جمع ہو جائیں گے تو یا کو گرا دیں گے تو لا تبیع سے بن جائیں گے لا تبیع. ان سب صیغوں میں یا کا کسرہ با کو دیا، دو ساکن جمع ہو یا کو گرا دیا. اب دیکھیے بیع امر حاضر معروف اصل میں ابیع تھا بر وزن اضرب. ابیع اضرب سب سے پہلے تعلیل کرتے وقت اصل کو نکالا جاتا ہے. تو ابیع اضرب وزن مل رہا ہے، پھر کیا ہوا دیکھیے، یا کا کسرہ با کو دیا. مضارع میں جو یا کا کسرہ با کو دیا جاتا ہے تو امر حاضر معروف بھی مضارع ہی سے بنتا ہے، تو اس میں بھی یا کا کسرہ با کو دیا جائے گا اور یا کو گرا دیا. ابیع ہو گیا، یا کو کیوں گرایا گیا؟ دو ساکن جمع ہونے کی وجہ سے. عین تو مجزوم ہے، عین ساکن ہے امر کی وجہ سے، اور یا کا کسرہ جب با کو دیں گے تو دو ساکن جمع ہو جائیں گے یا اور عین، تو یا کو بھی کیا کر دیا جائیں گے، تو ہو گیا ابیع ہو گیا. اب آگے دیکھیے ابیع سے بیع کیسے بن گیا. اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے حمزے وصل کی ضرورت نہ رہی، اس کو بھی گرا دیا، بیع رہ گیا. فا کلمہ متحرک ہو تو حمزے وصل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب آگے دیکھیے بیعنا امر حاضر معروف صیغہ جمع مؤنث اصل میں ابیعنا تھا، تعلیل ظاہر ہے، اوپر والی جو تعلیل ہوئی وہی تعلیل کریں گے. مطلب کیا ہے؟ ابیعنا اضربنا بر وزن اضربنا، تو یا کا کسرہ با کو دیں گے، دو ساکن جمع ہو جائیں گے یا اور عین، تو یا کو گرا دیں گے تو بن جائے گا ابیعنا. ابھی بیعنا نہیں بنائے بلکہ بنائے ابیعنا. اب با متحرک یعنی فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے شروع میں حمزے وصل کی ضرورت نہیں رہی، اس کو بھی گرا دیں گے تو ابیعنا سے بن جائے گا بیعنا. آگے دیکھیے بائعن اس میں فاعل اصل میں بائعن تھا، بائعن ضاربن، یا واقع ہوئی بعد الف زائدہ کے، اس کو حمزہ سے بدل دیا، بائعن ہو گیا. یہ ما قبل میں بھی قائلن کی تعلیل اسی طرح ہوئی تھی کہ جو یا واقع ہوئی الف زائدہ کے، اصل میں بائعن کا یا واقع ہوئی بعد الف زائدہ کی، جو یا الف زائدہ کے بعد واقع ہے اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. تو بائعن میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا جو ہے یہ الف زائدہ کے بعد ہے. الف زائدہ کا مطلب یہ ہے کہ بائعن کے اصل آپ نکالیں گے، اصل حروف آپ نکالیں گے تو با یا اور عین نکلیں گے، تین حروف. حمزہ زائد ہے
تو یہ یا جو ہے الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اور جو واو اور یا الف زائدہ کے بعد واقع ہوتے ہیں اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے، تو ہو جائے گا بائعن سے بائعن۔ یہی تعلیل اسم فاعل کے دوسرے صیغوں میں بھی جاری ہوگی۔ مثلا آپ سے کہا جائے کہ بائعاتن کی تعلیل کیجئے تو آپ کہیں گے بائعاتن اصل میں بائعاتن تھا، یا واقع ہوئی الف زائدہ کے بعد تو اس کو حمزہ سے بدل دیا، جو یا واقع ہو الف زائدہ کے بعد اس کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو اسم فاعل کے 6 صیغوں میں یہی تعلیل جاری ہوگی۔ آگے اس میں مفعول کے صیغے کی تعلیل ہے اور ایک فائدہ نقل کیا گیا ہے، وہ کل کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے۔ آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم عمل فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔